صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، پچھلی 2-3 ویڈیو میں ہم نے حضرت سیدنا قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہزادوں کا کچھ ذکر کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی عالی مرتبت خاندان کے چشم و چراغ سرکار قطب عالم کے پوتے اور پر پوتے کا ذکر کریں گے، جن کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خرقہ مبارک ان کے لیے بھجوایا۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت سید مخدوم جلال الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کا لقب شیخ جیو ہے۔ آپ حضرت سیدنا قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے شہزادے حضرت سید محمود دریا نوش رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک شہر احمد آباد میں ہجری 853 میں ہوئی۔ جب آپ کی پیدائش کی خبر سرکار قطب عالم کو دی گئی تو اس وقت وہاں آپ کے والد حضرت سید محمود دریا نوش رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار قطب عالم نے اپنے شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ برادر محمود خوش ہو، اسات ہی وڑا تو ساتھ ہی وڑا، اساڈے گھر جلال الدین جہانیہ آیا، یعنی اے برادر محمود خوش ہو جائیں کہ ہمارے گھر ہمارے اور تمہارے بزرگ جلال الدین جہانیہ آ گئے ہیں۔ پھر سرکار قطب عالم نے اپنی ایک مبارک چادر حضرت سید محمود کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس بچے کے لیے اس چادر سے کپڑے بنوانا۔ بچپنے ہی سے آپ کی پیشانی پر انوار ولایت نظر آتے تھے۔ آپ نے تمام علم ظاہر اور باطن اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، والد ماجد ہی سے مرید ہوئے اور خلافت کا شرف حاصل فرمایا۔ ساتھ ہی اپنے چچا محترم حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی باطنی نعمتیں پائی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ ایک مرتبہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت سید جلال الدین کے بچپنے کا زمانہ تھا۔ آپ کا گزر وہیں سے ہوا جہاں سرکار شاہ عالم لیٹے ہوئے تھے۔ جب سرکار شاہ عالم نے آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ بھتیجے ادھر آؤ اور ہمارے سینے پر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور سرکار شاہ عالم کے سینے مبارکہ پر بیٹھ گئے۔ پھر سرکار شاہ عالم نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جلال الدین خوش ہو جائیں، مجھے جو کچھ نعمتیں ملی ہے وہ سب میں نے تم کو عطا کر دی۔ 30 سال کی عمر شریف میں بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے والد نے آپ کو اپنا سجادہ نشین بنایا۔ اس طرح آپ خاندان قطبیہ کے دوسرے سجادہ ہوئے۔ حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار کے 2 سپاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کسی کام میں مشغول تھے۔ ان درباریوں نے آپس میں کہا کہ دنیا کے کاموں میں مشغول رہ کر حضرت یاد الہی میں کس طرح وقت گزارتے ہوں گے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جانے سے ذکر الہی سے غافل رہتے ہوں گے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے ان درباریوں سے فرمایا کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے سر پر بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینا ہمارا فریضہ ہے۔ فقیر کسی بھی وقت یاد الہی سے غافل نہیں رہتا۔ دنیا والے بظاہر یہی دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں رہ کر بھی ہم یاد الہی کیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دل بیار دست بکار، یعنی دل خدا کی یاد میں مشغول ہے اور ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ فقیر کو دنیا اور دنیا کے کوئی کام یا کیسے بھی حالت خدا کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ گجرات کے بادشاہ سلطان مظفر شاہ حلیم بھی آپ سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔
ایک مرتبہ سلطان کا گزر وٹوا علاقے میں سرکار قطب عالم کے مزار پاک کی طرف ہوا۔ انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی فاتحہ پڑھی۔ حضرت سید جلال الدین نے انہیں دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان مظفر شاہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے سرکھیج جا کر حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضر ہو کر تندرستی کے لیے دعا مانگنے کا سوچا۔ اسی رات خواب میں سلطان کو حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ مظفر شاہ کیا بات ہے، تم نے اپنے باپ دادا کے قانون کو کیوں توڑا، تم ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ سلطان نے ادب سے عرض کیا کہ حضور آپ کے گھر سے مراد کون سا گھر؟ سرکار قطب عالم نے فرمایا کہ جلال الدین کا گھر ہمارا ہی گھر ہے، جو ان کے گھر آئے گا وہ حقیقت میں ہمارے پاس ہی آئے گا۔ یہ فرما کر سرکار قطب عالم نے سلطان کو تندرستی کی بشارت بھی دی۔ سلطان مظفر شاہ نے دوسرے روز ہی وٹوا جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت قطب عالم نے اپنے پوتے حضرت جلال الدین کو بھی اسی رات خواب میں زیارت سے نوازا اور فرمایا کہ سلطان مظفر شاہ کل تمہارے پاس آئے گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دینا جس سے وہ تندرست ہو جائے گا اور اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ صبح سلطان مظفر شاہ وٹوا میں سرکار قطب عالم کے مزار پاک پر حاضر ہوئے اور فاتحہ خوانی کی۔ حاضری کے بعد حضرت سید جلال الدین کی خدمت میں آئے۔ آپ سلطان کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ جس طرح سرکار قطب عالم نے بادشاہ کو درویش کی ملاقات کا حکم دیا ہے، اسی طرح درویش کو بھی بادشاہ کی ملاقات کا حکم دیا ہے۔ حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک 931 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار وٹوا میں سرکار قطب عالم کی درگاہ شریف کے ساتھ جو دوسرا چھوٹا گنبد ہے اسی میں ہے۔ آپ کے وصال شریف کے بعد آپ کے شاہزادے حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کو عرف میں شاہ بڑا بھی کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت شریف 882 ہجری میں احمد آباد میں ہی ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت بزرگوں کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ پر ان کا ایسا اثر تھا کہ کبھی بھی بیکار چیز میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے تھے۔ صوفیاء کرام کی خاص 4 باتیں کہ کم بولنا، کم کھانا، بغیر ضرورت لوگوں سے ملاقات نہ کرنا اور کم سونا، یہ 4 باتوں پر آپ سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ آپ ذکر، فکر اور عبادت و ریاضت میں ہی اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے۔ آپ دن رات میں بے شمار نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ بتقاضۂ بشری جب تھک جاتے تو قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے، اس کے بعد ذکر جلی اور ذکر خفی میں لگ جاتے، پھر مراقبے میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح آپ نے عبادتوں کے لیے الگ الگ وقت متعین کر لیا تھا جس سے کوئی لمحہ بیکار نہ چلا جائے۔ آپ کی ذات عالی سے بے شمار لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ آپ کے دروازے پر آپ کے مریدوں اور چاہنے والوں کی اتنی بھیڑ لگی رہتی تھی کہ آپ سے ملاقات کے لیے قریب پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر مقبولیت حاصل تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ عرب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی شریف میں آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسی حالت میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو ایک کھرکا مبارک دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، گجرات جاؤ اور وہاں جا کر شیخ جلال الدین جیو کے فرزند سید محمود کو ہمارا یہ تحفہ دے آؤ۔ اور سرکار نے حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کی شکل و صورت بھی دکھا دی۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ عرب رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو آپ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کردہ کھرکا مبارک موجود تھا۔ حضرت عبداللہ عرب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف سے گجرات کے لیے روانہ ہو گئے۔ گجرات میں آ کر
آپ حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گئے، ملاقات کی اور فرمایا کہ آپ کے شہزادوں کو بلایا جائے۔ حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سارے فرزند حاضر ہو گئے، لیکن ان میں سید محمود نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ عرب نے سب شہزادوں کو دیکھا اور پھر پوچھا کہ ان میں آپ کے ایک شہزادے سید محمود نہیں ہیں، انہیں بلایا جائے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ کو دیکھتے ہی حضرت عبداللہ عرب گلے سے لگ گئے، مبارکباد دی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھیجا ہوا وہ تحفہ یعنی کھرکا مبارک آپ کو عطا کیا۔ حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شریف کس تاریخ اور ہجری میں ہوا اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کا مزار پاک والد گرامی کے گنبد شریف میں ہی انہی کے مزار کے ساتھ ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔